نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ لیسن نمبر 16 میں ہم دیکھیں گے خرا زبر خری زیر اور الٹا پیش کا بیان۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم زبر زیر پیش کو دیکھ چکے ہیں، اس کی مقدار کو دیکھ چکے ہیں، ہونٹوں کی شیپ کو دیکھ چکے ہیں کہ زبر کے لیے منہ کو سیدھا کھولیں گے اور زیر کے لیے ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکائیں گے، پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ ان کی مقدار ہم نے دیکھی تھی ایک حرکت، اس سے زیادہ یا کم ہم نہیں کریں گے۔ جیسے با زبر با، با، تا، سا، بی، تی، سی، بو، ٹھیک ہے، بو، تو، سو۔ اب ہم اس کو زیادہ نہیں کریں گے، با، یہاں جھٹکا بھی نہیں دیں گے، با، بی، بو، ایسے بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف مدہ دیکھے۔ حروف مدہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ خالی الف سے پہلے جو ہے زبر ہو وہ الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ، ٹھیک ہے۔ ان کی مقدار ہم نے دیکھی تھی 2 حرکت۔ اب ہم نے ان کو 2 حرکت ادا کرنا ہے، 2 حرکت سے کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں۔ جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو وہاں پہ آپ اس کو 2 حرکت ادا کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے با زبر الف، با۔ اب ہم اس کو با یا 2 حرکت سے زیادہ نہیں کریں گے، با، ٹھیک ہے، با، با، بو، بی، ٹھیک ہے۔ یہ تھے حروف مدہ۔ مقدار کتنی تھی ان کی؟ جی 2 حرکت، ایک الف کے برابر۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا؟ حروف لین۔ حروف لین میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ حروف جو ہے نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 2۔ کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر۔ جب بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہ واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ واو لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو سمجھ جائیں یہ یا لین ہے، اس کو بھی جو ہے نرمی سے ادا کریں گے۔ مقدار اس کی ہم نے کیا دیکھی تھی کہ 1 حرکت سے زیادہ ہے اور 2 حرکت سے کم ہے۔ جیسے با زبر وا، بو، بو۔ اب ہم اس کو 2 حرکت بھی ادا نہیں کریں گے، بو، اور 2 حرکت سے کم بھی 1 حرکت بھی نہیں کریں گے، بو۔ ہم نے ان دونوں کے درمیان میں 1.5 اس کی مقدار ہم کریں گے، بو، بئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ حروف مدہ کی دوسری قسم ہے۔ حروف مدہ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ اپنے پاس لکھ لیں۔ حروف مدہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم دیکھ چکے ہیں حروف مدہ والے لیسن میں کہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے، مقدار 2 حرکت ہے۔ آج ہم اس کی دوسری قسم دیکھیں گے، وہ ہے خرا زبر خری زیر اور الٹا پیش۔ یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی مقدار بھی 2 حرکت ہے، ان کو بھی ہم نے 2 حرکت سے کم نہیں کرنا اور 2 حرکت سے زیادہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھے سے سمجھ لیں۔ اور خرا زبر جو ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، خری زیر ہمیشہ حرف کے نیچے اور الٹا پیش بھی اوپر ہوتے ہیں۔ باقی ان کی جو شکل ہے یہ آپ کے سامنے پک میں شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسی ہوتی ہے۔ اچھا جی، دیکھیں خرا زبر جو ہے نا یہ الف مدہ کی طرح ہے، ایک ہی آواز ہے اور ایک ہی مقدار ہے۔ خری زیر جو ہے وہ یا مدہ کی طرح ہے اور الٹا پیش واو مدہ کی طرح ہے، ایک ہی مقدار اور ایک ہی آواز ان کی، ٹھیک ہے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ چلے جی، اب ہم ان کو شروع کرتے ہیں، اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ نون اور میم کو ادا کرتے وقت آواز ناک میں ضرورت سے زیادہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ با خرا زبر با، با، بی، بو،
جب بھی آپ اس طرح دیکھیں خرا زبر خرزیر الٹا پیش قرآن مجید میں، تو اس کو جلدی سے گزر کے نہیں چلے جانا اس حرف پر، بلکہ 2 حرکت وہاں پہ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ آپ یوں نہیں کریں گے ہم با بی بو، نہیں، زبر کی طرح زیر پیش کی طرح نہیں، با بی بو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تا تی تو، سا سی سو۔ اچھا، یہ جو سا لیٹر ہے نا، اس کے اندر اسٹوڈنٹ سیٹی لے کر آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، سین بنا دیتے ہیں، سا سی سو۔ ایسے نہیں کرنا، نرمی سے زبان کو اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگائیں زبان کی نوک کو، ٹھیک ہے، ہلکی سی باہر کو بھی نظر آئے گی۔ سا رکھیں ذرا اپنی زبان اوپر، زبان کا کنارہ سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کے جو سامنے کے ہیں ان کے کنارے پر لگائیں، ہلکی سی باہر کو بھی نظر آئے گی، اور 3 حروف یہاں سے آپ نے ادا کرنے ہیں، سا، زال اور ظا، ٹھیک ہے۔ سا سی سو، جا جی جو، ہا حی حو۔ ہا کے اندر جو ہے سانس کی آواز جاری کرنی ہے، اس کو ہا نہیں بنانا۔ خا خی خو، دا دی دو، ذا ذی ذو۔ یہ جو میں نے ابھی بتایا نا زبان کو سامنے والے دانتوں کے کنارے سے رکھنا ہے، یہاں سے ہی ذال بھی ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ را ری رو، زا زی زو۔ اب یہ جو زا ہے اس میں سختی اور سیٹی، ٹھیک ہے، زا زی زو، سا سی سو۔ سا سین میں سیٹی آئے گی، اس کو اب سا نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ سا سی سو، شا شی شو، صا سی سو۔ جیسے زا سین اور صاد ہے نا، زا اور سین میں سیٹی آتی ہیں، ایسے ہی صاد میں بھی سیٹی ہوتی ہے، اور اس میں جو سیٹی ہے اس کی جو آواز ہے یہ موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے نا، تو اس کو پور بھی کرنا ہے ساتھ، سو سو سی سو، ضا دی دو، طا طی تو، ظا ظی ظو، ع عی عو، غا غی غو، فا فی فو، قا قی کو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا وی وو، ہا ہی ہو۔ اب اس کو ہا ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہا نہیں اس کو اب بنانا، ہا ہا، ٹھیک ہے۔ آ ای او، یا یی یو، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں مشق پر آتے ہیں، اس کے ہجے کرنے کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، حمزہ زبر آ، اب اس کو ہم نے ایک حرکت ادا کرنا ہے کیونکہ یہ زبر ہے، اس کو 2 حرکت نہیں کرنا، آ ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں با، خرا زبر با، اب اس کو 2 حرکت، دونوں میں اب فرق کریں، آبا آبا، ٹھیک ہے، یوں نہیں کرنا آ با، دونوں کو ایک جیسا بھی نہیں کرنا، آبا آتا ساجا
اوحا، او کیا ہے جی بتائیں، ٹیسٹ ہے آپ کا، جی بتائیں کیا ہے؟ چلے میں نہیں بتا رہی، آپ خود دیکھیں کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اوحا، فہدا، یرا، تجزا، عسى، يخشى، عصا، یغضا، طه، ٹھیک ہے؟ ان میں موٹے حروف، باریک حروف، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سب کو ملا دیں جلدی سے، ٹھیک ہے؟ لا وا، لا وا، وا پر ہے اس کو موٹا کریں گے، لام کو بریک، لا لا لا، اس کو لا لا ایسے نہیں کریں گے، لا وا، یس آ، سین میں سٹی، یس آ، یا تو غا، تو پر کیا ہو رہا ہے جی بتائیں؟ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ تو ساکن ہے تو اس پہ کیا کریں گے، پھر اسی طرح آپ نے ادائیگی کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ یا تو غا، یخفا، یبقا، با پر کیا ہو رہا ہے، با ساکن، جی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی، آپ خود ہی جو ہے اگر نہیں آپ جانتے تو اپنی ٹیچر سے پوچھیں گے کہ با پر کیا ہو رہا تھا جب آپ لیسن سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کا، پھر سے دیکھیں، یب قا، کاف موٹا دو نقطوں والا ہے، اس کو پر کریں گے، اب کا، اس کاف کو باریک، ٹھیک ہے؟ اب میں باقی کچھ چھوڑ رہی ہوں لائنیں، وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ اچھا جی آخر پر چلتے ہیں، یہاں پر ہے قبضتہ، قاف کو پر، ضاد کو پر اور با پر کلکلا، قبضتہ، ہو دو حرکت، ووریہ، ووریہ، اب ری اور یا کو ایک حرکت، ٹھیک ہے؟ لیکن وو کو دو حرکت، ووریہ، دا، وو، دو۔ اچھا، اور اسٹے کرنے کا طریقہ تو آپ کو بتایا ہی نہیں، وہی ہے جو ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم نے اسٹے کرنا تو یا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں نا، تو یا ساکن ہو گئی، جب یا ساکن ہوگی تو پھر اسٹے کس طرح کریں گے؟ را کے ساتھ یا کو ملا کر، اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر، تو کون سا قاعدہ بن رہا ہے یہاں پر؟ جی یا مدہ، وو، ری، دا، وو، دو، دا، وود، دال پر کلکلا، عملوہ، اب یوں نہیں کریں گے آمالوہ، عملوہ، ہو کو صرف دو حرکت، ٹھیک ہے؟ عملوہ، یلوون، یلوون، یستوون، یستوون، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں انہوں نے نیچے قاعدے بھی بتائے ہیں، یہ آپ نے خود بھی پڑھ لینے ہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، سمجھ آئے گی، اور اپنے پاس لکھ بھی لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے اپنے پاس لکھ بھی لینے ہیں کہ جس کلمے کے آخری حرف پر جو ہے وہ خرا زبر ہو، اسے وقف کی صورت میں جو ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، جیسے قالا کو اگر ہم اسٹے کر رہے ہیں اس پر تو قالا ہی ادا کریں گے۔ ہاں اگر جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے خالی زیر ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے جو ہے کیا کریں گے، ساکن کر کے اس کے اوپر ہم وقف کریں گے، جیسے بی ہی کو بی۔ ہاں اگر خری زیر جو ہے، خری زیر جو ہے وہ یا کے نیچے آ جاتی ہے تو پھر ویسے ہی اس کا اس پہ اسٹے ہوگا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے یستحیی، اسٹے بھی ایسے ہی کریں گے، خری زیر ہی ادا کریں گے، دو حرکت ہی ہم یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا قاعدہ نمبر 3 کیا بتایا گیا ہے کہ جس کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں کیا کریں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے لہو سے ہم لہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کو ساکن کر کے ادا کریں گے، اس کی جو پیش ہے الٹا پیش جو ہے اس کو ادا نہیں کریں گے۔ ہاں اگر الٹا پیش واو کے اوپر آخر پر آ جاتا ہے تو پھر ویسے ہی اسٹے کریں گے، اس پہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، تو اس کی مقدار کیا ہے، دو حرکت، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔